اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ ان يدعون من دونه، یہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کو چھوڑ کر، الا اناثا، مگر دیویوں کو، زنانیوں کو، دیویوں کو۔ یعنی اس سے پہلے آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ شرک کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتے، اور اس آیت میں خاص مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک بھی جس کو ٹھہراتے ہیں وہ بھی دیویاں ہیں، اگرچہ ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا، وہ پتھر ہی تھے، لیکن نام انہوں نے ان کے عورتوں کے رکھے تھے۔ لات، منات، عزا، یہ سب مؤنث نام ہیں، اور جیسا کہ وہ ملائکہ کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ یہ الیاذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو غرض جب خود اپنی حالت یہ تھی کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی اور ان کی خبر ان کو دے دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے معاملے میں یہی تھا کہ شریک بھی جو ٹھہرایا وہ بھی دیویاں، اور ملائکہ کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ موجودہ جو ہندوستان کے مشرکین ہیں، یہ بھی اپنے بتوں کو وہ اکثر مؤنث نام ہی دے رہے ہیں، ماتا یا وندے ماترم جو ان کا نعرہ ہے اس کا یہی معنی ہے۔ تو بہرحال یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور حیرت ہے کہ آج کل مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس زمانے کے مشرکین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین تھے، ان کی مدح و توصیف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے لوگ تھے، ابو جہل کتنا اچھا آدمی تھا۔ یہ ایک مسلمان کالم نگار نے چند دن پہلے ایک کالم لکھا کہ زمانے جاہلیت یا وہ اسلام کے آغاز میں جو مشرکین تھے وہ کس طرح خوش اخلاق تھے اور اچھے لوگ تھے، اور مولوی نے ان کو کس طرح غلط انداز سے پیش کیا۔ تو اس میں ان کی مہمان نوازی کا اور یہ اور وہ ذکر کیا ہے، اور ابو جہل کی تعریف کی ہے۔ تو بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ یہ کالم لکھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اسلام شکل۔ تو ایسے ہیں۔ اب جس ابو جہل نے رسول اللہ، جس کا نام عمرو تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہا اور صحابہ نے ابو جہل کہا اس کو، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی سازشیں کی اور وہ کی، اور جب یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا، کہ موسیٰ کا فرعون تو جب مرنے لگا تو اس نے توبہ کی، لیکن یہ ابو جہل جب مرنے لگا غزوہ بدر میں زخمی پڑا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اس کا سر کاٹ کر لے آئے، تو ابو جہل ابھی مرا نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود ایک تو اس نے کہا کہ شکر ہے کہ میں یہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، کسان، ہاں میں کسی کسان کے ہاتھوں نہیں مر رہا ہوں۔ انصار کو اس نے گویا کہ میں قریش، عبداللہ ابن مسعود قریشی تھے،
قریشی کے ہاتھوں مر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ میرا جو وہ ہے گردن ہے یہ ذرا نیچے سے کاٹنا کیونکہ میں سردار ہوں تاکہ میری گردن بڑی نظر آئے. تو اس حالت میں بھی ابو جہل نے توبہ نہیں کی. تو جس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو اس شخص کے بارے میں تو غرض یہی ہے کہ ظاہر ہے اس دور میں جو اس طرح کے لوگ تھے ان کی اگر کوئی ہم نوائی کر سکتا ہے اور ان کی مدح و توصیف کر سکتا ہے تو ان کی جو اولاد ہیں ہماری پڑوس میں ان کے حوالے سے ان کا نظریہ کیا ہوگا. تو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور معبود بناتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، یعنی یہ عبادت نہیں کرتے ہیں مگر سرکش شیطان کی. اور شیطان کی ظاہر ہے وہ عبادت تو نہیں کرتے تھے یا کوئی بھی شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا. اور عبادت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی جو چال چلن کے اختیارات ہیں وہ شیطان کو دے دے کہ جس طرف شیطان لے جانا چاہے اس طرف چلا جائے. تو یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہی ہے. تو یہ شیطانی مردود کی اور سرکش شیطان کی ہی عبادت کر رہے ہیں. لعنہ اللہ، وہ شیطان جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، ملعون ہے وہ. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیا اسے، اس پر لعنت کی، تو اس وقت اس نے یہ کہا وقال، اور اس شیطان نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا کہ میں ضرور آپ کے بندوں میں سے ایک متعین حصہ لوں گا کہ ہر اعتبار سے ان بندوں کے ذریعے سے اپنی اطاعت کروں گا، چاہے وہ عبادات میں ہوں وہاں پر بھی انہیں بہلا پسلا کر اپنی عبادت کرواؤں گا کسی نہ کسی درجے میں، چاہے وہ زندگی کے اور کام ہوں اس میں میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا، یعنی گمراہ کرتا رہوں گا انہیں، جس کی آگے خود تشریح ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں انہیں امید دلاؤں گا، یعنی گمراہ اس طرح کروں گا کہ امیدیں دلاؤں گا کہ نہیں در حقیقت یہ عمل کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہونا، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. ظاہر شیطان سب سے پہلے اس گناہ کی اہمیت یا حساسیت انسان کے ذہن سے ختم کر دیتا ہے. یہ تو نہیں کہ وہ حساسیت انسان کے ذہن میں ہو اور شیطان کہے کہ نہیں یہ گناہ کرے. وہ حساسیت ختم ہو جاتی ہے کہ گناہ ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہو جائے گا، میں توبہ کر لوں گا. یا یہ کہ اب یہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے، اس سے تو پورا معاشرہ جو ہے نا وہ. تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور امیدیں دلا کر انسان کو گمراہ کرے گا وہ. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے. یہ در حقیقت ان مشرکین کا ایک کفریہ نظریہ تھا اور عقیدہ تھا کہ وہ ایک اونٹنی جب 5 بچے جن لیتی یا 10 بچے جن لیتی تو اس اونٹنی کو یہ اپنے دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور علامت کے طور پر اس کے کان کو چھید دیا کرتے تھے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں بت کے نام پر چھوڑا ہوا اونٹ ہے، لہٰذا یہ کسی درخت کے پتے، کسی بھی درخت سے پتے کھا سکتا ہے، کسی بھی کھیت کا فصل کھا سکتا ہے، کہیں پر بھی آ جا سکتا ہے، کوئی اس کو نہ روکے. اور یہی ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو فلاں دیوی کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک شرکیہ عمل تھا ان کی طرف سے. ہاں، تو اسی طرح کی صورتیں اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو بھی شرکیہ عمل کے اندر شمار کیا ہے. تو ایسا جو بھی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر کسی چیز کو صدقہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو،
صدقے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہ ہو۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہاں میں یہ صدقہ کر رہا ہوں تاکہ فلاں کو ایصال ثواب، فلاں تک اس کا ثواب پہنچ جائے، ایصال ثواب کا ایک صورت ہے کہ اس صدقے کا ثواب میں فلاں کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، یا فلاں کو میں دعا کر رہا ہوں، یا فلاں کو نفل میں ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ فلاں کے نام پہ بھی میں چھوڑ دیا، یا فلاں پیر کے نام پہ میں نے چھوڑ دیا، یا فلاں بابا کے نام پہ میں نے چھوڑ دیا۔ یہ وہی صورت ہے کہ جو وہاں پر کسی دیوی یا دیوتا کے نام پہ کسی جانور کو چھوڑ دیتے تھے اور علامت کے طور پر اس کا کان چھید دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ فلاں دیوی کے نام پر چھوڑا ہوا ہے اور اس کو کچھ نہ کہیں۔ تو یہ سارے شرکی اعمال تھے۔ اور پھر یہ کہ دیوی دیوتاؤں کو بھی وہ جو پوجتے تھے وہ اس وجہ سے نہیں پوچھتے تھے کہ ہاں یہی یہ سارے کام کریں گے بذات خود، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاونین ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محتاج تصور کرتے تھے، یا ایک بندے کا تصور تھا کہ ایک انسان اتنے سارے کام کیسے خود اکیلے کر سکتا ہے، اس کے لیے وزراء چاہیے ہوتے ہیں، معاونین چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو اس کے لیے بھی معاونین، وہ ذہنیت تھی۔ تو اس میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک طرح وہ محتاج تصور کر کے یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دے دیا اور اس کو بت پرستی قرار دے دی اور اس کو منع کر دیا۔ تو موجودہ دور میں بھی ایسی کسی بھی صورت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے اختیارات دے دینا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی کیوں نہ ہو، یہ اختیارات دینا یہ غلط ہے اور شرک کا حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے اعمال کو شرکیہ اعمال قرار دے کر اس سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔